الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہے جو کتاب ہے عمدۃ الطالب للیل المعارف، اس میں باب الاستنجا انشاءاللہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت ہو رہا تو پھر جو سواق کا باب ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس باب کو بھی کر لیں گے، جس میں سواق کے تعلق سے بات ہے۔ یہ چھوٹا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر وضو سے شروعات ہو جائے گی انشاءاللہ اگلی بار۔ تو آج جو بات ہوگی وہ باب الاستنجا ہوگی، اور یہ ایک بہت اہم جو معاملہ ہے دین کا، اس کو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک جوک بھی چلتا تھا، پتہ نہیں وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کہ کسی سے پوچھا گیا بھائی استنجا استجمار کیا ہے، تو کہنے لگا انشاءاللہ آئندہ کبھی کریں گے۔ وہ سمجھا عربی میں کوئی بات کہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ویزا وغیرہ لگوانا پڑتا ہوگا، جیسے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ویسے استنجا بھی کوئی فیل ہوگا جو سعودی عرب جا کے ہی ہو سکتا ہے۔ تو کہتا ہے انشاءاللہ فیوچر میں کریں گے، اللہ نے اسباب بنائے تو یہ لا علمی ہے ان اصطلاحات سے، جس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ استنجا کسے کہتے ہیں، استجمار کسے کہتے ہیں۔ تو نئی علم ہونے کی وجہ سے آدمی اس طرح کی بات کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا علم ہے کہ جو یعنی جس کے تعلق سے ہر چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج وہی باب ہے، باب الاستنجا اور استجمار، اس کا باب ہے، اور یہ نظافت سے اور صاف صفائی سے تعلق رکھتا ہے، اور دین اسلام کسی بھی چیز کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، جو کہ عمومی طور پہ انسان کو لگے کہ یہ پیشاب پخانے سے جڑی ہوئی بات ہے، اس کو کیسے دین میں بتایا جاتا ہے، لیکن نظافت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ طہارت ضروری ہے عبادت کے لیے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ پوری طرح سے نظیف اور پاک اور صاف نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے جو ہے دین اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ استنجا یہ اصل میں نجا سے ہے، یہ لفظ نجا سے یعنی کسی چیز سے فارغ ہو جانا، اس سے چھٹکارا مل جانا، طلب القطعی اس کو کہا جاتا ہے لغت میں استنجا۔ اور یہ جو ہے شرعن جو ہے اسے کہتے ہیں ازالت خارجی معتاد وغیرہ من سبیل بما طہور، او ازالت حکمہ بما یقوم مقام الماء من الحجر ونحوہ۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں انسان کے جسم سے باہر ہوتی ہیں، من السبیلین، جو دو راستے ہیں جن کے ذریعے انسان کے بدن سے نجاست باہر ہوتی ہے، ان نجاستوں کا ازالہ کرنا، ان سے پاکی حاصل کرنا پانی کے ذریعے، پانی بھی کیسا کہ جو طہور پانی ہو اس کے ذریعے، یا اس چیز کے ذریعے اس سے جو ہے ازالت حاصل کرنا جو مقام پانی کے مقام پہ آ جاتا ہے، مثلا پتھر یا اسی طرح کی چیز، یا کاغذ، یا اس طرح کی چیز کا استعمال کر کے اس نجاست سے جو ہے آپ ازالت اور اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی کو استنجا کہا جاتا ہے۔ جب یہ پانی سے ہو تو یہ استنجا کہلاتا ہے، اور جب یہ غیر پانی سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ پتھر ہی ہو، استجمار لفظ اس لیے آیا کہ وہ جمار سے ہے، پتھر سے وہ استجمار ہو گیا، کیونکہ اکثر آدمی پتھر سے صاف صفائی کر لیتا ہے، لیکن اس کی جگہ کاغذ وغیرہ بھی اگر استعمال ہو، جو کہ آج عمومی طور پہ پایا جاتا ہے، پیپر رولز جو آتے ہیں اس سے بھی کرا جائے تو وہ بھی استجمار ہی کہلائے گا، ضروری نہیں ہے کہ پتھر ہی ہو۔ مقصود یہ ہے کہ صفائی حاصل ہو، اور اس کا بیان آئے گا کہ وہ چیز، اس کی صفت یا اس کی شرطیں کیا ہوں گی مستجمر بھی، جس سے کہ آپ استجمار کر رہے ہیں، وہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور یہ جو پتھر ہوتے ہیں یا جو بھی لیا جاتا ہے چھوٹی سائز کے ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ڈھیلے نہیں لیے جاتے، میڈیم سائز کے ہوں، جس کی بات انشاءاللہ بھی آگے آئے گی۔ تو باب الاستنجا جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یستحب عند دخول خلاء، کہ خلا اصل میں دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو خاص طور سے ٹوائلٹس وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں اس کو خلا کہا جاتا ہے، جو کہ مخصص ہیں، خاص اسی فعل کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ ہیں جو مخصص خاص جو اسی کام کے لیے بنائے گئے۔ ایک وہ خلا، دوسرا صحرا میں اوپن گراؤنڈ ہے، کھلا جگہ ہے، وہاں پر بھی اسے بھی خلا کہا جاتا ہے۔ تو یستحب عند دخول الخلا، تو جو ٹوائلٹس آج پائے جاتے ہیں وہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے، جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث،
یا خبثی والخبائث، یہ با کی تسکین کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور با کے دمہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الخبثی یا من الخبثی والخبائث۔ تو جب آج کل کی جو ٹوائلٹس ہیں، دیوار وغیرہ ایک مخصص جگہ ہے، اس میں جب آدمی داخل ہوگا تو داخل ہونے سے پہلے اس کو پڑھے گا، لیکن خلا یعنی صحرا میں جب ہوگا تو پیشاب کے لیے بیٹھتے وقت وہ جو ہے اس دعا کو پڑھے گا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبثی یا من خبثی والخبائث۔ جب خبثی کہیں گے تسکین کے ساتھ تو مراد شر ہوگا، یعنی من الشر و اہل الشر، خبائث کا معنی ہو جائے گا اہل الشر، شر والے، یعنی من الخبثی یعنی شر سے بھی اور شر والوں سے بھی ہم جو ہے اللہ کی پناہ طلب کریں گے اس وقت، یعنی وہاں پہ کیونکہ ایسی جگہوں پہ عمومی طور پہ جن وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ تو خبثی جب کہیں گے تو خب سے مراد شر ہے، اور اگر خبثی کہیں گے تو جنوں کا مذکر ہو جائے گا، وہ میل جو جن ہوں گے اس سے مراد وہ ہوگی، یعنی مذکر شیاطین، وہ مراد ہوگی خبث، یعنی با کی دمہ کے ساتھ، تو من الخبثی والخبائث۔ تو اس صورت میں خبائث جو ہے مؤنث ہو جائے گا، جن کی جو مؤنث ہیں وہ اس جنس وہ مراد ہو جائے گی اس سے۔ تو قولو بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ بسم اللہ کا جو کہنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ثابت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے دونوں نے نقل کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں، اور حدیث ہے کہ ستر ما بین عیون الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ یہ جو چیز بسم اللہ بولنا جو ہے یہ ستر بنے گا کس کے درمیان؟ جنوں کے درمیان اور بنی آدم کے جو اورا ہیں، اورا کا بیان آگے آئے گا کہ اورا کیا ہوتا ہے، انسان کا اورا یعنی نماز میں اورا کیا ہے، اور عمومی طور پہ اورا یعنی جو بدن کا ڈھکنے والا حصہ ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، وہ اورا کیا ہوتا ہے، اس کا بیان بعد میں آنے والا ہے انشاءاللہ، آگے جا کے باب آئے گا۔ لیکن کہنے کا مقصود یہ کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ ستر ہے، بسم اللہ جو ہے یہ ستر ہے کس چیز کے بیچ میں؟ جنوں کی آنکھوں کے اور بنی آدم کا جو اورا ہے اس کے درمیان یہ ستر بنے گا کس وقت؟ کہ جب تم میں کا کوئی شخص خلا میں داخل ہو تو یہ کہے بسم اللہ، تو یہ چیز اس کو انشاءاللہ جنوں کی آنکھوں سے بچائے گی، اور جن پھر پریشان بھی کرتے ہیں انسان کو، اس سے بھی انشاءاللہ آدمی محفوظ رہے گا، تو اسی لیے یہ کہا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں وَعِنْدَ خُرُوجِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَالْآفَانِ۔ اب یہ جو ہے یہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے، دعا یعنی جس حدیث سے ملی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں اسماعیل ابن مسلم، وہ ضعیف ہیں، تو اسی لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صرف اس باب سے یعنی کہ من باب دعا، اگر اس کو صرف لیا جائے دعا کی حیثیت سے، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد ہے اور ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پریشانی سے اور نقصان سے ہماری حفاظت کی، کیونکہ اگر یہ چیز مثلا ہم جسم سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں اگر وہ جسم سے نہ نکلیں تو کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہو جائے گی، تو اللہ نے اس سے ہمیں بچایا، اس پر ہم جو شکر ادا کر رہے ہیں، تو من باب دعا اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ حدیث الحدیث ضعیف، یہ حدیث کسی بھی صورت میں جو ہے یہ حدیث ہے کیونکہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، اس میں جو ہے ابراہیم ابن مسلم ہے جو کہ ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال من باب دعا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا کے اعتبار سے اگر کرنا چاہو تو کرو، ورنہ جو معروف ہے غفرانہ کا وہ تو بے شک ہم نکلتے ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کس کیفیت کیا ہوگی آپ کے داخل ہونے کی، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ تقدیم یسرا رجلیہ دخولا، کہ آپ اپنے الٹے پیر کو جو ہے اس کو پہلے داخل کریں گے، داخل ہوتے ٹائم الٹا پیر پہلے خلا میں جائے گا، وہ اعتماد علیہا جالسن، اور جب بیٹھیں گے تو زیادہ زور الٹے پیر پہ دیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو خروج کے ٹائم آسانی ہوگی، باہر نکلنے کے ٹائم آسانی ہوگی، الٹے پیر پہ زور دے کر کے بیٹھے گا تو۔ اس کے بعد کہتے ہیں والیمنا خروجن اقصو مسجد ونحوی، اور نکلتے ٹائم سیدھا پیر پہلے باہر نکالیں گے، یہ ساری مسنون چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ والیمنا خروجن اقصو مسجد ونحوی، اور اس کا الٹا کب ہوگا؟ مسجد وغیرہ میں داخل ہوتے وقت۔ اب اس میں قاعدہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے قاعدہ التشریف کہتے ہیں کہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ فی الامور الشریفتی، جو تشریف والے امور ہیں، جو تشریف والے امور ہیں اس میں کیا قاعدہ ہے؟ ان یبدأ فیہا بالیمین،
کہ اس میں آپ یمین جو تشریف والے فعل ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے سیدھے سے شروع کرو گے. مثلا مسجد میں داخل ہونا, گھر میں داخل ہونا, علمی مجالس میں جب جاتے ہیں تو اس میں سیدھے پیر سے پہلے داخل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تشریف والے امر ہیں, شرف والا معاملہ ہے. تو اس میں آپ جب شروع کریں گے یا داخل ہوں گے تو آپ سیدھے سے داخل ہوں گے. وہ خلافها یبدأ فیہا بالشمال, اور اس کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں جو تشریف والی نہیں ہے, تکریم والی نہیں ہے, اس میں آپ الٹے سے شروعات کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی معروف ہے کہ آپ کو کانا یحب التیمن یا التیامن, آپ ایسے فعل جو تشریف والے تھے یا تکریم والے تھے اس کی جو ابتدا تھے وہ سیدھے طرف سے یا سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں وہ بودہ فی فدائن, اور اس کے بعد اگر کھلے میں آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, پیشاب وغیرہ کے لیے, تو ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے دور چلے جائیں تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے, آپ کا عورہ جو ہے وہ مکشوف نہ ہو جائے, وہ کھل نہ جائے لوگوں کے سامنے, اس لیے آپ دور چلے جائیں. اور کہتے ہیں وَاسْتِتَارُهُ, اور اس کے بعد اس کا ستر, اس کو چھپانا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا دروازہ بند کر کے. مثلا جو خلا ہیں جو آج کل جو معروف ٹوائلٹ وغیرہ, دروازہ بند کر لیں, آپ کا معاملہ حل ہو گیا. اور کہتے ہیں وہ طلب مکان رخوین لبولہ. اب یہ رخوین جو ہے اس کو تینوں حرکات سے پڑھا جا سکتا ہے. اس کو رخو بھی پڑھ سکتے ہیں, رخو بھی پڑھ سکتے ہیں, اور رخو یعنی را پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں, لیکن زیادہ مشہور جو ہے اس کی کسرہ ہے. اور رخو کہتے ہیں نرم جگہ پہ, کیونکہ پیشاب کے چھینٹے نہیں اڑنا چاہیے. مطلب یہ اگر ہارڈ سرفیس ہوگا, پتھر ہوں گے, تو پیشاب کے چھینٹے اڑنے کا امکان ہے. تو اسی لیے آپ کو ایسی جگہ طلب کرنا ہے جو کہ سافٹ ہو, جگہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑے اور جذب ہو جائیں زمین میں. طلب مکان رخوین لبولہ. اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور یہاں بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی شکایت یہ ہے کہ بھئی پیشاب کی بوندیں گری رہی ہیں, ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پیشاب کی بوندیں پوری نہیں گئی, وہ گر رہی ہیں جو ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد بھی. تو اس وجہ سے مؤلف جو ہے, یا عمومی طور پہ فقہاء اس طرح کی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو دور کیسے کیا جائے. کیسے وہ مسح ذکرہ بیسری یدیہ اذا فرغ من دبرہ الی راسہ ثلاثا, یعنی جب اس فعل سے فارغ ہو جائیں تو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اچھے سے, یعنی اس فعل کو انجام دے دیں کہ آپ کا قطرے جو ہیں وہ رہ نہ جائے, پوری طرح سے وہ گر جائے, تاکہ بعد میں یہ شک نہ ہو کہ یہ گر رہے ہیں یا باقی ہیں. کیونکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے آدمی اگر وقت پورا نہ دے تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قطرے جو ہیں پیشاب کے بعد میں بھی گر جاتے ہیں. اور یہ معاملہ بہت سنگین ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو بیان کیا کہ اس میں جو لوگ ہیں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں ایک چھوٹی چیز کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. چھوٹی چیز سے مراد صرف فعلاً وہ چھوٹی چیز تھی, یعنی اس کا دھیان رکھنا بڑا معمولی سی بات تھی, لیکن بالکل گناہ تو بہت بڑا تھا, تبھی عذاب دیا جا رہا تھا. تو اس میں سے ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا, اس سے بچتا نہیں تھا. تو یہ معاملہ اس طرح کا ہے, اس لیے اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ پورا جو ہے آپ کیئر کریں کہ نکلنے سے پہلے جتنے بھی قطرے ہیں پیشاب کے پوری طرح سے گر جائیں, باقی نہ رہیں, جلد بازی نہ کی جائے, کم سے کم اتنی دیر بیٹھا جائے کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب قطرے نہیں گریں گے. اور پھر کہتے ہیں وہ تحولہ لیستنجی ان خشیہ تلوثا, اور اس کے بعد آپ کو جگہ بھی بدل لینی چاہیے. کبھی یہ ہو کہ اس مقام پر اب اور زیادہ دیر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تلوث اس میں جو ہے ملوث ہو جائے یا ہمیں وہ چیز لگ جائے, تو اس لیے جگہ بدل دو. جب خطرہ یہ لگنے لگے کہ یہ ہم اس میں جو ہے ملوث ہو جائیں گے گندگی میں, تو جگہ کو تھوڑا سا بدل کے دوسری جگہ بھی اگر یہ جو ہے استنجا کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے, اس جگہ پر نہ رہتے ہوئے چینج کر دیں جگہ کو. اس چیز کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یقرا, اب جو ہے مکروہات بیان کر رہے ہوں کہ مکروہات کیا ہے اس میں. تو مکروہات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دخولہ بما فیہ ذکر اللہ بلا حاجہ, یعنی خلا میں ان چیزوں کے ساتھ داخل ہونا جو جس میں اللہ کا ذکر ہے, چاہے وہ دعائیں بھی ہو سکتی ہیں, قرآن بھی ہو سکتا ہے, یا اس طرح کی چیزیں جو جہاں جس میں بھی اللہ کا ذکر ہے, ان چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے داخل ہونا بنا کسی حاجت کے, یہ مکروہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ کہتے ہیں ورفع ثوبہ قبل دنوہ من ارض, کہ اپنے کپڑوں کو اٹھانا, لیکن کب؟ بالکل بیٹھنے سے, زمین کے قریب بیٹھنے سے بالکل تھوڑی دیر پہلے. یہ یعنی
جب تک آپ نیچے پوری طرح نہ چلے جائیں اس سے پہلے آپ کے کپڑوں کو آپ اٹھاتے ہو تو یہ جو ہے مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جو عورہ ہے اس کے مکشوف ہونے کا خطرہ ہے کہ لوگ آپ کے عورہ کو دیکھ لیں گے اور وہ نہ دیکھیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بالکل جب آپ نیچے پہنچ جائیں تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کا عورہ ایکسپوز نہ ہو جائے, کھل نہ جائے, اس طرح سے بیٹھ کے آپ اس قضاء حاجت کو پورا کریں. اس کے بعد کہتے ہیں وہ کلام فیہ, بات کرنا بھی خلا میں سے یہ مکروہ ہے. بات نہ کریں, خاموش بیٹھیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خلا میں تھے اور ایک آدمی گزرا جس نے آپ کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا, حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن آپ نے اس کو دیر کی جواب دینے میں, حتیٰ کہ وضو کر لیا اور اس کے وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا. تو جب سلام کا جواب دینے میں آپ نے دیر کی, جو کہ واجب ہے سلام کا جواب دینا, تو پھر عام کلام من باب الاولی جو ہے مکروہ ہے. وہ بولو ہوئی فی نحوی شکین, اور اس کے بعد پیشاب کرنا جو شک کہتے ہیں ہول وغیرہ کو, کوئی زمین میں چھید یا ہول یا اس طرح کے گڑھے جیسے ہوتے ہیں اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. کیونکہ یہ ایک طرح سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایذا ہے جانوروں کے لیے, کیونکہ وہ وہاں رہتے بھی ہیں, تو ایک ان کے لیے ایذا ہے. دوسرا کہ ان جگہوں پہ جنات وغیرہ رہتے ہیں. اور ایک روایت آتی ہے سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے, کہ کہتے ہیں ایک شخص تھا جو اس وجہ سے مر گیا کہ اس نے اس طرح کے جو جوہر تھا اس میں, جو ہول تھا اس میں پیشاب کیا تھا. تو بہرحال کسی بھی صورت میں اس طرح کی جگہوں پر پیشاب کرنا کی جو ہے مکروہ ہے, ایسا نہ کیا جائے, کیونکہ ایذا ہے جانوروں کے لیے بھی, ان کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے, تو ایسا نہ کیا جائے. اور وہ مسو فرجی ہی بھی یمین ہی, اپنے فرج کو جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل چیز کے بیچ میں, یہ جو ہے مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ استنجاءہ بہا بلا عذر, اور استنجا کرنا سیدھے ہاتھ سے, استنجا کرنا سیدھے ہاتھ سے مراد پانی ڈالنا نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ پانی الٹے ہاتھ سے ڈالنا اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا, اس کو ہاتھ لگانا, یہ ممنوع ہے, یعنی یہ مکروہ ہے, اسے پسند نہیں کیا جائے گا. لیکن کب؟ الا بعذر, عذر کے علاوہ. عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کا الٹا ہاتھ ہی کٹا ہوا ہے, تو اب یہ اس کے لیے عذر ہے, وہ معذور ہے وہ شخص, اس کے لیے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو عذر کے بنا اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے. اور اس کے بعد آخری چیز کہتے ہیں وہ استقبال شمس و قمر, کہ شمس سورج اور جو چاند ہے اس کی طرف چہرہ کر کے بھی پیشاب وغیرہ کرنا یہ مکروہ ہے. بہرحال یہ چیز جو ہے کیونکہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی رئی, دو نور والی چیزوں کی طرف استقبال کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا. بہرحال یہ حدیث اس کی کوئی اصل نہیں موجود ہے, اس لیے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بہرحال مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے تو اس لیے بات سامنے رکھی. بہرحال اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے, اس طرح سے صحیح نہیں. ہاں بہرحال استقبال القبلہ, قبلے کی طرف چہرہ کر کے پیشاب کرنے کے تعلق سے بعض باتیں آتی ہیں, لیکن اس میں بھی کہا یہ گیا ہے کہ اگر کھلے میدان میں صحرا میں آپ ہو تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ کریں پیشاب وغیرہ. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں اور دیواروں کے درمیان ہے جہاں پہ کوئی چیز حائل ہے آپ کے اور قبلے کے درمیان, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بیچ میں ایک چیز حائل ہے کھلے میدان میں, لیکن آپ نہیں کر سکتے. اب حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ حرام کیا ہے, تو کہتے ہیں وہ حرما لبسہ فوق حاجتہ, یعنی ٹوائلٹ میں خلا میں ضرورت سے زیادہ بیٹھنا یہ حرام ہے. جتنا آپ کو ضرورت ہے وقت ہے اتنا کریں, اس سے زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بولو, اور اس کے بعد حرما میں کیا ہے, وہ بولو و تغوتہ بطریق او ظل نافع او مورد ماء او تحت شجر علیہ ثمر, پیشاب کرنا یا پیخانہ کرنا راستوں میں لوگوں کے چلنے کی جو جگہ ہے اس میں اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ ایذا ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے. لیکن سوائے ایک جگہ کے, علماء کہتے ہیں سوائے ایک جگہ کے, کہ مثلا اسی طرح سے راستے کے علاوہ وہ بھی جگہیں جہاں پہ لوگ ڈیرا جماتے ہیں, بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ ہے بیٹھنے کا, ان جگہوں پہ بھی اس طرح کی حرکت کرنے سے منع کیا ہے. صرف ایک جگہ چھوڑ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ اگر پیشاب کر دیتے ہو یا اس طرح کا تغوط کر دیتے ہو تو اس میں تو آپ کو اجر ملے گا, کیونکہ وہ ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, ان کی اس بیٹھک کو ختم کر دے گا آپ کو. تو اس اعتبار سے صرف اس جگہ پہ جہاں پر بیٹھ کر کے غیبت وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ وہاں پہ
جائز ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو طریق ہے، راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ پیشاب وغیرہ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ذل نافین یا شیڈ، نفع بخش شیڈ، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے گرمی میں آسرا طلب کرتے ہیں، اس جگہ پر بھی آپ جو ہے یہ فعل نہیں کریں گے. یا جو پانی کی جگہ ہے اس جگہ پر بھی یہ فعل آپ نہیں کرو گے. وتحت شجرن علیہ ثمر، اور ایسے پیڑوں کے نیچے جو پھل دیتے ہیں اس جگہ پر بھی جو ہے ممانعت ہے، حرام ہے پیشاب وغیرہ کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ یستجمر. اب یہاں پر صفت بیان کی جا رہی ہے کہ استجمار جو ہے اس کی صفت کیا ہے، آپ استجمار کیسے کریں گے. تو کہتے ہیں وہ یستجمرو ثم یستنجی، کہ اب تو اس میں 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی استجمار کرے اس کے بعد استنجا کرے. اس تعلق سے اہل قباء کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان کی کہ پہلے وہ استجمار کرتے تھے، جب وہ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد پہلے استجمار کرتے تھے پتھر وغیرہ سے، اور اس کے بعد میں پھر پانی سے استنجا بھی کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی. اور کچھ کا ہے کہ یہ اہل مدینہ تھے، لیکن بہرحال کسی بھی صورت میں 3 طریقے ہیں. پہلا یہ کہ آدمی استجمار کرے، اس کے بعد میں استنجا کرے. دوسرا یہ کہ صرف استنجا کرے پانی سے، اور تیسرا یہ کہ صرف استجمار کرے. تو استجمار کہتے ہیں پتھر کا استعمال کر کے اپنے آپ کو صاف کرنا، ازالت کرنا نجاست کی. استنجا کہتے ہیں پانی سے اس فعل کو کرنا. اور کہتے ہیں وہ یجزئ احدہما الا اذا جاوز الخارج المعتاد فیجب الماء. دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجزی ہے، کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو استجمار بھی کرنا پڑے اور استنجا بھی کرنا پڑے. بلکہ بعض علماء تو یہ کہا کرتے تھے، مثال کے طور پہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ پانی کا استعمال مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. خاص طور سے جب تغوط ہے یا پیخانہ وغیرہ جب صاف کرنا ہے، براز جو کہ ہاتھ میں لگتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو ایسی چیز کو ہاتھ لگا کر کے پانی سے صاف کریں. تو وہ تو کہتے تھے کہ میرے نزدیک تو یہ مکروہ ہے کہ آپ پانی کا استعمال کرو، بلکہ صرف استجمار ہی کرو. آپ کو تغوط سے اور براز سے چھٹکارا پانا ہے تو آپ جو ہے استجمار کریں، پتھر کا استعمال کریں. تو ایسی جگہ پر اور دوسری اس کی وجہ یہاں پہ اور ایک بیان کر رہے ہیں کہ کس صورت میں پانی کا استعمال کرنا واجب ہو جائے گا. وہ اس وقت کہ جب اذا جاوز الخارج، یعنی جو نکلنے والی چیز ہے وہ اپنے اصلی مکان کے علاوہ بھی دوسری جگہ پھیل جائے. تو اس صورت میں اب آپ صرف استجمار نہیں کر سکتے، اب آپ کو استنجا پانی سے کرنا واجب ہو جائے گا. کیونکہ استجمار تو صرف اس مکان کی صفائی کے لیے، اس ازالت کو اس مکان سے دور کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ اور آس پاس پھیل گیا، جو بھی خارج سے جو چیز نکلی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اب آپ کو پانی کا استعمال لازمی طور پہ کرنا پڑے گا. اور اس کے بات کہتے ہیں ولا یصح استجمار الا بطاہر. اب یہاں پر ان چیزوں کا بیان کر رہے ہیں کہ جو مستجمر بھی، جس کا استعمال کر کے آپ استجمار کریں گے، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ چیز کیسی ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں ولا یصح استجمار الا، پہلی چیز بطاہر، وہ چیز طاہر ہونی چاہیے جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں. وہ چیز یعنی کہ نجس نہیں ہو، جو جس سے نجاست صاف کر رہے ہیں وہ چیز خود اپنے آپ میں طاہر ہونی چاہیے، نجس چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ مباح ہو، یعنی کہ وہ ایسی چیز ہو کہ مثال کے طور پہ مغصوب نہ ہو، مسروق نہ ہو، چرائی ہوئی چیز نہ ہو، چھینی ہوئی چیز نہ ہو، مباح چیز ہو. اس کے بعد منقن کہتے ہیں ایسی چیز جس میں تھوڑی سی رفنس ہو، ایسی چیز نہ ہو مثال کے طور پہ گلاس سے آپ صاف نہیں کر سکتے، وہ چکنا سرفیس ہوتا ہے، اس سے کوئی جو ازالت ہوگی نہیں نجاست کی. تو تھوڑا سا کھردرا پن ہو، رفنس ہو اس چیز میں، صاف کرنے کی اس کے اندر کوالٹی اور صفت ہو اس چیز کے اندر، جیسے پیپر ہے یا جیسے پتھر پہ بھی کھردرا پن سا ہوتا ہے، تو اس سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں صاف کرنے والی صفت ہے. تو منقن ہے وہ. غیر عظمن، ہڈی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہڈی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے جو بھائی ہیں جنوں میں سے، یہ ان کا کھانا ہے، ہڈی ان کا کھانا ہے، تو اس کا استعمال آپ جو ہے استجمار کے لیے نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد وہ ورثن، اور ان کا جو گوبر ہے جو سوکھ جاتا ہے جانوروں کا، ورثن، اس کا استعمال بھی آپ صفائی میں نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، کہ ان کے جانور، جنوں کے جانور اس کو کھاتے ہیں، اس سے بھی صاف نہیں کر سکتے. اور 5ویں چیز ہے تامن. تو پہلی چیز، پہلا شرط طاہر، دوسرا مباح، تیسرا منکن، چوتھا غیر عظمن ورثن، یہ چوتھا ہے، وہ تامن یہ 5واں ہے. تو یہ اس کے اندر 5 چیزیں کا استعمال آپ جو ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، جیسی کی بات گزری ہے. تو تامن، کھانا جو ہے اکرامن، آپ کھانے کا استعمال جو ہے
کھانے کی جو چیز ہے اس کا استعمال استجمار کے لیے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ وَيُشْتَرَطُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ، اب صاف کیسے کرنا ہے اسی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار سے کم میں آپ استجمار نہیں کر سکتے، کم سے کم منیمم آپ کو 3 بار استجمار کے لیے یعنی نجاست سے چھٹکارا پانے کے لیے 3 مسحات، 3 بار آپ کو جو ہے صفائی کرنی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں وہ اشترط ثلاث مسحات منقیۃ، اور ایسی کہ وہ صاف کر دے، مثلا اگر 3 بار میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ صفائی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ چوتھی بار پتہ چلا چوتھی بار میں ہوئی ہے تو اس کو وطر بنائیں گے آپ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو وطر بناؤ، تو 4 بار میں اگر آپ کو لگتا ہے صاف ہو گئی تو 5ویں بار بھی صاف کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو 3 پتھر لے کے صاف کریں یا پھر ایسا پتھر ہو کہ جس کے 3 سرفیس ہوں، تو ایک بار ایک سے، پھر دوسری بار دوسرا، تیسری بار تیسرا، لیکن بہرحال 3 مسحات 3 بار آپ کو اس کو ٹچ کر کے کلین کرنا ہے، اور 3 بار سے کم میں اگر صاف ہو گیا تو بھی کم سے کم 3 بار کرنا پڑے گا، لازمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا 3 بار سے کم میں استجمار نہیں ہوگا، تو اس کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تعم کل مسحۃ المحل، اور ایسا نہیں ہے کہ بس کسی جگہ چھو کے ہٹا دیا، پورا جو محل جگہ ہے جہاں سے وہ خارج باہر نکلتا ہے وہ پورا محل پوری جگہ جو ہے اس کو ٹچ کرنا ضروری ہے۔ فَإِلَّمْ تُنْقَى زاد، اگر وہ صاف نہیں ہوگا، جیسی بات گزری اگر 3 بار میں صاف نہیں ہوتا ہے تو اس کو بڑھا دیں جب تک وہ صاف نہ ہو جائے، اور اس کو وطر بنائیں 3 5 7 9 اس طرح سے کر کے صاف کریں۔ وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُهُ عَلَى وِطْرٍ، اور یہی بات ہے کہ اس کو وطر بنانا ہے آپ کو، اگر 4 بار میں ٹھیک ہو گیا ہے تو 5ویں بار بھی کریں، 6 بار میں ہوا ہے تو 7ویں بار بھی کریں، اس طرح سے۔ وَيَجِبُ لِكُلِّ خَارِجٍ غَيْرِ رِيحٍ وَطَاهِرٍ، اور یہ استجمار یا استنجا جو ہے کس چیز کے لیے، یہ اس چیز کے لیے ہے جو خارج باہر آنے والی جو چیز ہے اگر وہ نجس ہے تو اسی کے لیے استجمار یا استنجا کیا جائے گا۔ طاہر جو چیزیں ہوتی ہیں، اب انسان، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی جب نجاست کا بیان آئے گا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی چیز طاہر بھی ہے اور نجس بھی ہے، تو طاہر میں مثلا یا مثال دی ہے ریح، ہوا خارج ہو جاتی ہے تو ہوا طاہر ہے، ہوا کے خارج ہونے پر آپ کو استنجا استجمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری چیزیں، مثال کے طور پہ صوت، آواز کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو صوت کا نکلنا بھی یہ صوت طاہر مانا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو استجمار اور استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پہ پخانہ ہے یا اسی طرح کی کوئی چیز باہر آ جاتی ہے جس کی بات آگے آئے گی، تو پھر اس صورت میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ استجمار یا استنجا پانی سے کریں۔ وما لا یلبس، اور اسی طرح سے طاہر چیز کے علاوہ وہ بھی کہ جو ملوث نہ کر دے آپ کے اس مکان کو، اس محل کو، مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کئی مرتبہ بھوک کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے اس طرح سے تغوط ہوتا تھا ان کو کہ بالکل سوکھا سوکھا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کا ایریا مگر اس سے خراب نہیں ہوتا تھا، تو اس صورت میں بھی استجمار یا استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ استنجا اور استجمار کس لیے ہے؟ ازالت نجاست کے لیے۔ اب نجاست جب لگی نہیں تو ضرورت کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی کہ جب خاص طور سے بھوک کی وجہ سے یا قبض کی وجہ سے آدمی کو جو تغوط ہوتا ہے، جو سخت ہوتا ہے اور بنا محل کو گندا کرے اور ملوث کرے جو باہر ہو جائے، تو اس میں بھی پھر ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے استجمار یا استنجا کیا جائے۔ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خامی رہ گئی، کیونکہ استجمار اور استنجا یہ بات آگے آئے گی، یہ شروط میں سے ہیں وضو۔ تو لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے، جگہ جو ہے اگر خراب نہیں ہو رہی ہے، ملوث نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کہتے ہیں ولا یصح وضوء ولا تیمم قبلہ، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو بیت الخلاء سے آیا، ابھی جو ہے اس نے تغوط یعنی لیٹرین وغیرہ کر کے باہر آیا، اور اگر اس نے استنجا استجمار نہیں کرا ہے اور بنا وہ کیا گیا ہے تو ایسے آدمی کا نہ وضو صحیح ہوگا نہ تیمم صحیح ہوگا، اگر اس نے وضو اور تیمم بنا استنجا یا استجمار کے کیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہر بار استنجا یا استجمار کرنا لازمی ہے، صرف تبھی آپ کریں گے جب خارج سے ایسی چیزیں نکلیں گی جو طاہر نہ ہوں، اسی صورت میں آپ کا استجمار اور استنجا کرنا لازمی ہے، اس کے بنا نہ آپ کا وضو صحیح ہوگا نہ تیمم صحیح ہوگا۔ تو یہ جو بات تھی باب الاستنجا میں یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب وقت ہمارے پاس اور اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم کتاب سیاق یا باب السواق میں جائیں۔ انشاءاللہ باب السواق جو ہے وہ کل شروع کریں گے، چھوٹا سا ہی ہے یہ بھی، لیکن انشاءاللہ اس کو کل شروع کریں گے۔ تو اس کو آج ہمارے اس درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔
وَإِنْ كَانَ فِي هَذَا الدَّرْسِ أَيُّ خَطَأٍ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْهُ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم.